السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سعودی عرب کی بہت ہی خاص اور بڑی خبریں بتانے والا ہوں۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، آخر تک دیکھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کئی ساری ضروری خبریں ہیں، جن میں سے ایک اہم یہ ہے۔ کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ میری کمپنی ریڈ زون میں ہے تو کیا میں فائنل ایگزٹ جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں؟ دیکھیے، ریڈ زون یہ کیا ہے کہ یہاں جو بھی پرائیویٹ کمپنی ہے اور اس کے کاغذات اگر ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملات اگر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہاں اس کمپنی کو گورنمنٹ، یہاں کی حکومت اس کو ریڈ زون میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی ریڈ زون میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی سرکاری جو بھی کام ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے سرکاری، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے تمام سرکاری کام کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں جب کمپنی ریڈ زون میں ہو تو کیا ہم فائنل ایگزٹ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیا گیا ہے، جوازات نے جواب دیا ہے کہ آپ کی کمپنی یا آپ کا کفیل اگر ریڈ زون میں ہے، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ فائنل ایگزٹ جا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ کہ اگر آپ کے اقامہ پر کوئی وائلیشن نہ ہو، کوئی گرامہ، کوئی فائن وغیرہ نہ ہو، اگر کوئی فائن یا کوئی گرامہ ہے، کوئی وائلیشن ہے، تو آپ کو وہ پے کرنا ہوگا، وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ جب کمپنی کوئی ریڈ زون میں آ جاتی ہے تو وہ کسی کا نقل کفالہ نہیں کرا سکتی، وہ نیا ویزا ایشو نہیں کر سکتا۔ بہت سارے معاملات ہیں، جو بھی سرکاری کام ہیں وہ سارے اس کے رک جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم اپڈیٹ منسٹری آف ہیومن ریسورس کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسی سال کے اخیر تک 11 اور سیکٹروں میں سعودیزیشن کیا جائے گا، یعنی ان جگہوں پر 11 ایسے کاموں میں سے سعودی کو رکھا جائے گا، خارجیوں کو وہاں سے نکالا جائے گا، جس میں فوڈ اینڈ ڈرگس شامل ہیں، کھانے پینے والی چیزیں ہیں، کھانے پینے والی جو سیکٹر ہے، جو بھی چیز ہیں ان جگہوں پہ، پھر میڈیسین سیکٹر میں جو دوا بنانے والی کمپنیاں ہیں، یا پھر جو بھی اس میڈیسین کے لائن سے جو بھی کمپنیاں کام کرتی ہے، ان سب جگہوں پہ سعودی کو کام دیا جائے گا اور خارجیوں کو، غیر ملکیوں کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی جانکاری ہے خداماؤں کے بارے میں، جو اپنے کفیلوں کے پاس سے بھاگ کر کے دوسرے کفیلوں کے پاس جا کر کام کرنے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہاں اسی سال میں لگ بھگ 44 ملین ریال کا نقصان آیا ہے۔ یعنی بہت سے خدامہ ایسی ہوتی ہے جو اپنے کفیل کے پاس سے بھاگ جاتی ہیں، دوسرے کفیل کے پاس کام کرنے لگتی ہیں، تو ایک خدامہ کو ہائر کرنے کے لیے، اس کو بحالی کے لیے بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کافی خرچ کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر کے خدامہ ہائر ہوتے ہیں۔ جس میں ایک صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اس نے لکھا ہے، اس ٹویٹ کے ذریعے سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس نے لکھا تھا ٹویٹ میں کہ میرے کزن کے یہاں سے ایک خدامہ بھاگ گئی 3 دن پہلے، جس کی وجہ سے اسے 33,000 ریال کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ریلیٹیو کے یہاں سے بھی ایک خدامہ بھاگ گئی، اس کے بھاگنے کی وجہ سے 37,000 ریال کا نقصان آیا ہے۔ آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خدامہ کو ہائر کرنے کے لیے، ایک خدامہ کی بحالی کے لیے سعودی لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی سال کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو خدامہ اپنے کفیل کے پاس سے بھاگ کر کے دوسرے کے پاس کام کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصان آتا ہے، وہ لگ بھگ اس سال کا 44 ملین ریال کا نقصان آیا ہے۔ ان بھاگنے والوں میں نمبر 1 پر انڈونیشیا ہے اور نمبر 2 پہ یوگانڈا کے خدامہ ہیں۔ اس کے بعد ایک اپڈیٹ ہے مکہ مکرمہ سے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بھکاری کو پکڑا گیا ہے، جس کے پاس سے 1,10,000 ریال کیش ملے ہیں۔ جیسا کہ سعودی عرب میں اینٹی ویژن کیمپین چلایا جا رہا ہے، یعنی اس بھکاریوں کے خلاف ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے، جس میں بھکاریوں کو پکڑا جا رہا ہے، تلاش کر کے اسے پکڑا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ ہے کہ اسی ہفتے میں ایک رپورٹ آئی تھی، ایک اپڈیٹ آئی تھی کہ بنا لائسنس کے کسی بھی کمپنی کا یا کسی بھی پروڈکٹ کا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے پرچار کرتی ہے یا اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے، اس کا اعلان اشتہار کرتی ہے، تو اس کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی اور ہونے لگی ہے۔ اسی طرح کی ایک رپورٹ ابھی آئی ہے، ایک نیوز آئی ہے کہ 98 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہوں نے 112 ایڈورٹائز کیا ہے بنا لائسنس کے، اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس لیے میں غیر ملکی بھائیوں سے خصوصاً میری گزارش ہے
پلیز اگر آپ یہاں کمانے آئے ہیں، کام کرنے آئے ہیں، آپ کام کریں. کسی بھی کمپنی یا کسی بھی پروڈکٹ کا یا کسی بھی ریسٹورینٹ کا یا کسی بھی کھانے پینے والی چیزوں کا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام یا یوٹیوب یا جو بھی آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر کسی بھی طریقے کا پرچار، پرسار، اشتہار نہ کریں. اس سے گریز کریں ورنہ آپ بھاری نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اہم اور بڑی خبریں. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو مجھے ایک لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ. ابھی کے لیے چاہتا ہوں اللہ حافظ. شکریہ.